کیسے جسٹیفائی کریں؟ اور سن کے واقعی ہم بھی ایک دفعہ سوچتے ہیں مسلمان بھی کہ یار یہ تو بڑا ظلم و زیادتی ہو رہی ہے وہاں. فلسطین میں پیدا ہونے والے بچے کا کیا قصور ہے؟ وہاں پیدا ہو گیا، ٹھیک ہے، اس نے پیدا ہوتے ہی بم دیکھ لیا، ٹھیک ہے، اور ہم اگر لاہور میں پیدا ہو گئے ہیں تو ہم اچھی دنیا دیکھ رہے ہیں. پاکستانی معاشرے کے اندر اتنا زیادہ پریشر اور خوف ہے کہ آپ اپنی جو اصل تھاٹ ہے اس کو باہر نکال ہی نہیں سکتے. کہ یہ جو ہم نے قرآن سے سائنس ثابت کرنے کی کوشش کی ہے نا، الٹا سوچتے یہ ہیں. کام خراب ہو گیا ہے اس وجہ سے کہ قرآن سائنس کی اور فلسفے کی کتاب ہی نہیں تھی. ٹھیک ہے. قرآن از اے بک آف ایمان اینڈ ایتھکس. ٹھیک ہے. تو بھائی جان 20ویں صدی کے سٹارٹ میں جس مذہبی آدمی نے زمین چپٹی نکال لی تھی قرآن کے اندر سے، تو اب وہ اس کے جو بندے ہیں وہ ایک مخمصے کا شکار ہیں ابھی بھی کیونکہ ہاں اس وجہ سے کہ وہ شخصیت بہت بڑی شخصیت ہے. اب بھی سمجھ جائیں ہمارے علماء اور ہمارے صوفی حضرات، خدا کا واسطہ ہے سائنس کی جان چھوڑ دیں. سائنس کا اگر اتنا ہی شوق ہے تو سائنس اور فلسفے کو ایکڈیمکلی اگر آپ نہیں پڑھ سکے تو کم از کم ویسے ہی 2+2 4 سیکھ لیں. اور اگر یہ سمجھ آپ کو آ گئی ہے کہ سائنس تو نہیں ہوتا پروف کچھ بھی اللہ تعالیٰ، چپ کر دیں. اب اس دھماکے کے بعد چیزیں آرڈر کے اندر آ گئی، ٹھیک ہے. یہ اگلے بندے کو آپ ایک آرگومنٹ دیتے ہو کہ آرڈر میں کیسے آ گئی، مطلب خدا ہے، تو کہتا ہے بھائی اس کا آرڈر میں آنا اٹس اے کو انسیڈنس. پوری اتنی بڑی کائنات میں کسی بھی جگہ پہ لائف ایگزسٹ نہیں کر رہی، اتنی سی جگہ پہ اگر آرڈر کریٹ ہو جاتا ہے تو اٹس جسٹ اے کو انسیڈنس. ہاؤ ڈو یو پرسیو دس؟ پہلا میرا انڈرسٹینڈنگ یہ ہے، نمبر 1، بگ بینگ، پری بگ بینگ کیا ہو رہا تھا یہ ابھی کسی کو نہیں پتا. نمبر 2، ہر وہ مسلمان جو بگ بینگ کے تھرو خدا کو ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ بہت بڑی غلطی کرتا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ انسان ایوالو ہو رہا تھا اور کسی جانور سے نہیں ہو رہا تھا. ٹھیک ہے. ڈاروینین تھیوری پاکستانی اصل میں بڑے آؤٹ ڈیٹڈ لوگ ہیں. ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ڈارون کی تھیوری میں بہت زیادہ ایشوز ویسٹ خود کر کے اس کو ریجیکٹ کر چکا ہے. بندر سے مشابت تو آ جاتی ہے. اب نہیں سیپینز آپ نے بھی پڑھی، اس میں زبردستی کتنا بعض وہ لوگ کتوں کو بھی چوم رہے ہوتے ہیں تو نہیں سر، وہ پرانی جو وہ جس طرح کے ہمارے وہاں کھوپڑیاں ہیں وہ کوئی باندر ہی لگتا ہے. اسپیشیز تھی، وہ ادر اسپیشیز تھی. اچھا اب تو پتہ چل گیا ہوا ہے. یہی کہنے کی جرت کر رہا ہوں. کرو. آدم علیہ السلام واز دا فرسٹ پروفٹ، not first human being. He was the chosen one. He was the chosen one. Yes. یعنی میں اکثر سوچتا ہوں ہم نے کیا کرنی دودھ کی نہر، شہد کی نہر ہے نا، اور آج اتنی بلڈنگ میں باغ میں رہ کے میں کیا کروں گا میں. ایسی حسین عورت ملے گی جیسے تم سوچ نہیں سکتے. ہم نے 160 فٹ کی عورت بنا دی. وہ اس میں ایگزیجریشن بہت زیادہ ہے. وہ ایک میں بیان سن رہا تھا، پتہ نہیں کتنے سال ہم اس کے بالوں میں پھنسے رہیں گے اس کے بعد. اور پھر سوری وہ بڑی گندی قسم کی بات وہ کیونکہ جب بھی وہ سنائی جاتی ہے نا تو میرے سر میں کچھ اور ہی چلنا شروع ہو جاتا ہے. صحیح بات ہے، میں ان کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، مزہ آنے لگ جاتا ہے خام خواہ. میں سوچ نہیں چاہتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر فیلاز، ویلکم ٹو ایف کے پوڈ کاسٹ. پریویس ہم نے پوڈ کاسٹ کی مسٹر عمر وائیں صاحب کے ساتھ، اور بہت ہی زبردست قسم کا رسپانس ہے، اور میرے خیال میں یہ پاکستان کے فوکو کو ہیں. کیا خیال ہے سر؟ نہیں یار، ٹرینڈ میں نے ضرور کرائی ہوئی ہے، مجھے فوکو سے ٹرینڈ کرانے والوں کو کسی اور کے ساتھ بھی جوڑا جا سکتا ہے. اس وجہ سے نہ کریں. فوکو واز اے گریٹ مین. فوکو واز اے گریٹ. پاکستان میں تو گنجے چھائے میں ہیں. ہاں جی بالکل. تو یہ تو میں نے اسی لیے گنج کیا ہو کہ میں بھی چھا جاؤں. اچھا ہاں جی بالکل، میرے اسی نقل پہ میں نے کیا. گنج پہ ہی مہر لگاتے ہیں یا کچھ اور؟ ہاں نہیں بس اسی پہ لگاتا ہوں. صحیح ہو گیا. اچھا عمر صاحب، بڑا ہی ایک ایسا ٹاپک میرے ذہن میں آ رہا ہے جو کہ اس وقت نا فیکٹری بن گیا ہے اور وہ انے واہ اپنے پروڈکٹ نکالی جا رہا ہے. ٹاپک ہے الحاد، ایتھیزم. اور جہاں تک میں آپ کو جانتا ہوں، آپ بھی کبھی نہ کبھی اس دور سے گزریں، ٹھیک ہے. تو اگر آپ مجھے یہ بتا دیں کہ ایسی کون سی بنیادیں ہیں جو انسان کی ہلتی ہیں اور بندہ اس کھائی میں گر جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بالکل،
میرے خیال کے مطابق الحاد کا جو ٹاپک ہے نہ صرف کہ کرٹیکل ہے بلکہ آنے والے وقت میں میرے ذاتی خیال کے مطابق شاید یہ بعض ایک دو بڑے جو ریلیجنز ہیں ان سے زیادہ اس کا نمبر کراس ہو جائے گا. میری ذاتی جہاں تک بات رہے گی، مجھے تو بیسکلی دو چیزوں نے ہلایا تھا. ایک تو جو سوشل سٹرکچر تھا، کیونکہ ظاہر ہے ہمارے جو مذہبی رہنما اور لٹریچر ہیں وہ اللہ کریم کو ایک ایسی ہستی کے طور پہ پیش کرتے ہیں کہ جو بڑا محبت کرنے والا، اپنے نظام سے کا دھیان رکھنے والا اور مساوات اور یہ سارا کچھ پیش کرنا چاہتا ہے اور یہی دیکھنا چاہتا ہے. لیکن جب ہم اپنے سوشل سٹرکچر کے اندر عدم مساوات دیکھتے ہیں، معاشی طور پہ بھی اور معاشرتی طور پہ بھی، تو پہلا سوال تو یہ آتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے علم میں ہر ایک چیز ہے اور پتہ بھی اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہل سکتا، تو پھر اتنی زیادہ عدم مساوات کیوں ہے؟ لوگ بعض جو ان سے ہیں وہ بلینئر کیوں ہو جاتے ہیں اور بعضوں کے پاس کھانا کیوں نہیں ہوتا؟ خاص طور پہ ایک چیز جو مجھے بہت ہانٹ کرتی تھی اور بائی دا وے اب بھی کرتی ہے کہ جب کسی عورت کا ریپ ہو رہا ہوتا ہے تو اس ریپ کے انسیڈنٹ کے اندر اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے نہیں آتی؟ تو ایک تو میرا اپنا ذاتی یہ ہوا تھا میرے ساتھ. دوسرا، کیونکہ بہت بچپن سے میں کتابیں پڑھنے کے کام پہ لگ گیا ہوا تھا، تو اسی وجہ سے ٹین ایج کے اندر ہی خاص طور پہ تصوف سے ریلیٹڈ اور شریعت سے ریلیٹڈ جو کتابیں تھیں وہ میں نے پڑھی. یعنی کہ میں اپنی ٹین ایج میں تذکرۃ الاولیاء، تذکرۃ غوثیہ وغیرہ پڑھ چکا ہوا تھا. تو ان چیزوں کی گو کہ اس وقت میرا سائنس کے ساتھ یا فلسفے کے ساتھ اتنا زیادہ انڈرسٹینڈنگ وائز انٹریکشن نہیں تھا، لیکن بہرحال مجھے وہ واقعات ہضم کرنا مشکل ہو گئے تھے. تو میرے ذاتی زندگی کے اندر تو یہ دو چیزیں تھیں جس کی وجہ سے میں خدا کے وجود سے ہی ایک وقت میں انکاری ہو گیا. یہ کس ایج کی بات ہے؟ یہ بات ہے جی 17 سے 18 سال، تقریباً میں کوئی 2-2.5 سال اس فیز کے اندر رہا ہوں. میں اپنے آپ کو سیمی ایتھیسٹ کہتا ہوں. پیور ایتھیسٹ پاکستان میں تو کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایگنوسٹک کہنا چاہ رہے تھے؟ نہیں، ایگنوسٹک بھی نہیں. ایگنوسٹک تو میں ایتھیزم کی طرف گیا تھا، میں ایگنوسٹسزم کی طرف نہیں گیا تھا. اچھا، یعنی آپ نے سوچ لیا کہ پاسبلٹی نہیں ہے؟ پاسبل ہی نہیں ہے نا کہ یہ اتنا ظلم و جبر جو معاشرے کے اندر موجود ہے، اگر اس کو کوئی چلانے والا ہے تو اتنا ظلم و جبر کیسے ہو سکتا ہے؟ اور وہ چلانے والا جس کے متعلق کلیم ہے کہ وہ منصف بھی ہے اور رحیم بھی ہے، تو یہ پاسبل نہیں ہے. اچھا، میرے خیال کے مطابق آج کے دور میں بھی اور ان لارج بیسکلی سٹارٹ انہی دو چیزوں کی وجہ سے ہی ہوتا ہے، الحاد کا کسی کے اندر یا ایتھیزم کا. دیکھیں، میں تھوڑا سا اپنا اگنوسٹزم پہ بات کر لوں. اگنوسٹزم ایک ایسی چیز ہے جو اچھے بھلے مذہبی بندے کے اوپر بھی کبھی کبھار یہ رو آ سکتی ہے، کیونکہ ایک سٹیج ہوتی ہے کہ جس کے اندر یہ نہیں معلوم ہو رہا ہوتا کہ وہ ہے یا نہیں ہے، یا ہونے کے اور نہ ہونے کے دونوں کی جو سی بیلنسنگ ہے وہ ایک پلڑے میں آ جاتی ہے. دیٹ از وائی اگنوسٹسزم تو کسی بھی وقت ہو سکتا ہے. یہ آپ کو بہت بڑی بڑی داڑھیوں والے یا برقعے والی عورتیں بھی اگنوسٹک مل سکتی ہیں، ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ اگنوسٹک کی ٹرم سے انٹروڈیوس نہیں ہوتی، لیکن وہ اگنوسٹک کبھی ہو جاتے ہیں، کبھی ٹھیک ہو جاتے ہیں. ٹیمپریری فیز تھوڑا سا ہوتا ہے، ایک دن کا بھی ہوتا ہے. کیونکہ اس کی ایک بات یاد رکھیے کہ جس وجہ سے میں نے بھی اپنے آپ کو سیمی ایتھیزم کہا، پاکستانی معاشرے کے اندر اتنا زیادہ پریشر اور خوف ہے کہ آپ اپنی جو اصل تھاٹ ہے اس کو باہر نکال ہی نہیں سکتے، کیونکہ آپ کو مار بھی پڑے گی اور آپ کو جان سے بھی مارا جا سکتا ہے. بالکل ٹھیک. دیٹ از وائی یہاں پہ جتنے بھی ایتھیسٹ پھر رہے ہیں وہ ایونچولی ہمارے ایک مشہور سو کالڈ ایتھیسٹ کی طرح وہ آخر کار امریکہ یا کینیڈا کا ویزا لگوا لیتے ہیں اور پھر وہاں بیٹھ کے اپنا ایتھیزم کرتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ جا کے 23 سوال ایتھیزم کا. ہاں جی بالکل 23 سوال. وہ ایتھیسٹ کے وزیر اعظم ہیں آج کل. نہیں یار، وہ اس سے بہت بہت اچھے لوگ پڑے ہوئے ہیں، لیکن یہ ہے کہ بس یہ وہی بات ہے کہ کسی کے یوٹیوب پہ ویلاگ چل گئے ہیں تو بس وہ چل گئے ہیں اس کے. وہ کرنا میرے خیال کے مطابق، کیونکہ میرا ان سے اسلام دعا رہا ہے کسی زمانے میں. ہاں، اب بھی جرنلزم. جی، وہ ایک ویک ایتھیسٹ ہیں اور ان کا صرف فوکس وہی تھا جو انہوں نے پا لیا ہے.
امریکہ پہنچ گئی ہیں وہ. اچھا. تو خیر میں بات یہ کر رہا تھا کہ آج بھی جو نوجوان نسل ہے یا کسی مڈل ایج کے بھی جو لوگ ہیں ان کو سب سے زیادہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جو مذہبی لٹریچر ہے اس سے جب وہ ریلیٹ نہیں کر پاتے یا اس کی پریکٹیکل اپلیکیشن نہیں کر پاتے تو پہلا شک اور مسئلہ تو وہاں سے شروع ہوتا ہے. دوسرا وہی والا مسئلہ کہ اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہل سکتا, تو ان کو یہی خیال آتا ہے کہ یہ جو پھر اتنا ظلم ہو رہا ہے, ہمیں پھینٹی پڑ رہی ہے ہر جگہ سے اور برباد ہوئے پڑے ہیں, یہ شاید اسی وجہ سے ہے. صحیح ہے. تو اس وجہ سے کیونکہ فی زمانہ ہوگا یہ میرے خیال میں, جس میں نے کہا آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے کہ یہ سب سے بڑی تعداد ہوگی دنیا میں جو ایتھیسٹ ہوں گے, بڑے ریلیجنس اسلام. ایسا آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانی برین جو ان سا ہے وہ اپنے ٹیکنالوجی کی سپورٹ کی وجہ سے دن بدن مزید ڈیولپ ہوتا جا رہا ہے. وہ ٹرو اینڈ فالس کو اور کلیئرٹی سے دیکھ رہا ہے, اس کے پاس انفارمیشن زیادہ آ رہی ہے, اس کو اب تذکرہ غوثیہ کے واقعات سنا کر امپریس نہیں کیا جا سکتا. وہ بعض جو ضعیف حدیث ہیں وہ یہ سوال پوچھتا ہے کہ اگر یہ حدیث ضعیف ہے تو یہ کتاب میں موجود ہی کیوں ہے. تو وہ اس طرح کی چیزوں کی انفارمیشن کی وجہ سے یہ ہوگا. دوسرا انشاءاللہ تعالیٰ اے آئی ایک کام کرے گی اور آپ دیکھیے گا کہ یہ تو میری آپ کی لائف ٹائم میں ہی ہو جائے گا. اے آئی کرے گی کیا کہ اے آئی کے پاس ابھی سے, کیونکہ میں ایک شوقین آدمی ہوں ٹیکنالوجی کا اور اے آئی کا پڑھتا رہتا ہوں, تو اے آئی کرے گی یہ کہ آپ کے جو ان سے بہت سارے کسی زمانے میں پامسٹ یا روحانی بابے کرتے تھے نا کہ دنیا ان کو پتہ چل گیا کہ آپ دنیا میں کیا کریں گے, آپ کے پاس یہ ہے یہ کریں گے. اے آئی کے ایسے سافٹ ویئرس آنا شروع ہو گئے ہیں کہ اس کے سامنے آپ بیٹھیں گے, وہ آپ کی اگلی 30 سال کی زندگی کو پروڈکٹ کر دیں گے کہ یہ آپ کو بیماریاں ہوں گی, یہ آپ کا سوشل نارم ہوگا, یہ آپ کی سیکس کی سلیکشن ہوگی, اورینٹیشن کیا ہوگی, ہر چیز کو وہ آپ کا پروفیشن کیا ہونا چاہیے. تو دیٹ مینس کہ باباؤں کا تو بہت کام خراب ہونے لگا ہے. باباؤں کی جو پریڈکشنز ہیں وہ اے آئی اٹھا لے گی. میں آپ کو بتاؤں, سوری ٹو انٹروین, میں نے چیٹ جی پی ٹی سے اپنا پہلی دفعہ زندگی میں برتھ چارٹ میں نے بنوایا. میں نے ایم اے شامی صاحب ہیں, کافی فیمس ایسٹرولوجر, ان کا انٹرویو کرنے کے بعد وڈ یو بلیو 99.9% باتیں میرے بارے میں ٹھیک بتائیں اس نے. جی ایک بات. سر یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. چیٹ جی پی ٹی, میں بھی کیونکہ چیٹ جی پی ٹی کا یوزر ہوں فار دا لاسٹ 2 years, میں تو بڑا امپریس تھا. لیکن مجھے پچھلے دنوں سے اتفاق ہوا ہوا, اٹس بین ناؤ 4 months, کہ چائنا کا جو مین اے آئی کا ہیڈ کوارٹر ہے وہاں کے کچھ چیزیں میرے پاس ریگولر ایک دوست کے ذریعے سے, عمار کے ذریعے سے آتی رہتی ہیں. آپ نے بتایا تھا لاسٹ ٹائم. جی سر یہ بات تو چیٹ جی پی ٹی سمجھ لیں کہ ہم کھلونا ہے, ہم اتنی آگے جا چکے ہیں, اتنی آگے, یعنی کہ یہ جو باتیں میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کر لے گی, یہ ہونا نہیں ہے, یہ ہو چکا ہوا ہے, صرف یہ کمرشلی مارکیٹ میں اویلیبل نہیں. صحیح ہے. اگلے 2-3 سال کے اندر یہ کمرشلی مارکیٹ میں اویلیبل ہو جائے گا. اور دیٹ مینس کہ لوگ ٹیکنالوجی اور اپنی اس اپروچ کی وجہ سے اتنے زیادہ لاجیکل اور ریشنل ہو جائیں گے کہ جو اسلام یا کوئی بھی مذہب دوسرا بھی, کرسچینٹی ہے, یہودی ہیں, ہندو ہیں, جو ان کے علماء یا ان کی کتابوں پہ موجود ہے وہ اس ریشنالٹی کو سیٹسفائی نہیں کر سکے گا. اور لوگ آہستہ آہستہ بغیر بتائے ہوئے, یعنی کہ ایک تو وہ نا جو اناؤنس کر دیتے ہیں لیکن اس کے لیے امریکہ جانا پڑتا ہے, ایک وہ ہے جو یہاں پہ کام خراب ہو جاتا ہے جن کا کہ مینس کہ وہ آؤٹ ہو جاتے ہیں. بٹ سر ہونا تو الٹا چاہیے تھا نا, کہ ٹیکنالوجی اپڈیٹ ہوئی, اس کی وجہ سے ہمیں قرآن پاک کو انڈرسٹینڈ کرنے میں زیادہ آسانی ملتی ہے. اب ایک ایگزامپل دیتا ہوں, وہ ایمبریولوجی کے لیے بہت زیادہ وہ کوٹ کی جاتی ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے. پہلے اس کی ٹرانسلیشن یہ کرتے تھے کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے, پتہ چلا عربی میں سیکس کے لیے کوئی جنس کا کوئی ورڈ ہی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو ہم نے اس کو ٹیکنالوجی آئی تو ہم نے اپنی اصلاح کر لی کہ نہیں یار اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے. اب اگر اے آئی آ گئی ہے اور لیٹسٹ ٹیکنالوجی آ گئی ہے, اب تو ہمیں اس چیزوں کو شاید ہم کسی دن جسٹیفائی کر سکیں کہ حضرت موسیٰ نے عصا مارا تو کس لاجک کے تحت, کس خرق عادت میں بھی کوئی سائنس تو ہوگی نا کہ ہم اس کو ڈیفائن کرنے کے قریب آ جائیں, بجائے اس کے کہ ہم ان چیزوں سے دور ہو جائیں.
کیا خیال ہے؟ میرے خیال کے مطابق تو سینس آئی بین اسٹوڈنٹ آف دیز تھنگس فار دا لاسٹ 30-40 ایئرس، بیڑا غرق تو اسی چیز نے کیا ہے کہ یہ جو ہم نے قرآن سے سائنس ثابت کرنے کی کوشش کی ہے نا، الٹا سوچتے یہ کام خراب ہو گیا اس وجہ سے کہ قرآن سائنس کی اور فلسفے کی کتاب ہی نہیں تھی. ٹھیک ہے. قرآن از اے بک آف ایمان اینڈ ایتھکس. ٹھیک ہے. دیکھیں ایک بڑی آپ کو عجیب سی بات بتاؤں کہ میں بڑے سال کچھ کتابیں ڈھونڈتا رہا کہ کوئی تو اس پہ کسی نے کام کیا ہے. اچھا. لیکن کسی نے نہیں کیا ہوا تھا، تو خیر میں نے آئی ڈیڈ مائی سیلف. ٹھیک ہے. اچھا، آپ کے ہمارے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو دین کے ہیڈ ہیں، وہ 7th سینچری میں آئے. ٹھیک ہے. آپ کو پتہ ہے 7th سینچری تک ارسٹوٹل، پلیٹو، پیتھاگورس، گیلیلیوس، یہ سارے ہو چکے وہی ٹائم. بالکل. آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت تک آپ کی بیسک بایولوجی، فزکس، ایمبریولوجی، نیورو سائنس بن چکی ہوئی تھی. بالکل بن چکی تھی. لوگ ایک چیز کو کنسیڈر نہیں کرتے، یعنی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ٹریول ہے تجارت کے لیے، وہ کدھر کدھر کے اور کن لوگوں سے ملے. صرف ایک کتاب ہے جو میں چاہوں گا کہ لوگ ضرور پڑھیں، وہ ڈاکٹر حمید اللہ کی بک ہے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. اچھا. اس کے اندر آپ کو ریفرنسز ملیں گے کہ رسول اللہ کی انڈینس کے ساتھ ملاقاتیں ہوتی رہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چائنیز لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں ہوتی رہیں. عرب میں تو وہ تھے ہی اور ٹریول کر رہے تھے. تو قرآن، میری پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ قرآن کے اندر جب ایمبریولوجی یا فزکس یا اسٹرالوجی کا جو ذکر ہے وہ 2 صورتوں میں تھا. اس وقت تک جو ہیومن مائنڈ نالج اچیو کر چکا تھا اس کی کنفرمیشن تھی، اور بعض چیزوں کے متعلق بہت تھوڑی سی ہدایت تھی یا نشانی تھی، کیونکہ اس کا مقصد ایمبریولوجی سکھانا یا فزکس اسٹرالوجی سکھانا نہیں تھا بھائی. اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم یہ آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمہارا مائنڈ یہاں تک پہنچ گیا ہے، یہ تھوڑی سی اپنی اصلاح کر لو. دیٹ مینس کہ وہاں پہ بھی ایمبریولوجی کا ذکر کرتے ہوئے بھی خدا کا مقصد ایمبریولوجی سکھانا نہیں تھا، اپنی وحدانیت اور اپنا کلی اختیار ہونے کی بات تھی. ہمارے لوگوں نے غلطی کیا کی، اور یہ اب سے نہیں کی، یہ سینکڑوں سال سے کر رہے ہیں، کہ انہوں نے اس کو ایمبریولوجی، فزکس، سی کا نالج، میرین نالج جس کو کہتے ہیں، اس کو سمجھ کے اس کو بک آف ارسٹوٹل بنا دیا. قرآن از ناٹ اے بک آف ارسٹوٹل، قرآن از بک آف اللہ. دیٹ مینس کہ وہ صرف اور صرف پڑھ کے آپ کو ہدایت دے گی. ہدایت کا مطلب ایمبریولوجی اور یا میرین نالج جاننا نہیں ہے بھائی. ہدایت کا مطلب ہے اللہ کے اور قریب ہونا، اس کے پاس جانا. پھر دوسرا مسئلہ یہ ہوا کہ وہ لوگ جو سائنس اور فلسفے کے بنیادی وصف یا اسٹرکچر کو نہیں جانتے تھے، انہوں نے اپنے مریدین یا اپنے لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے قرآن کی انہی آیات کے اوپر کتابیں لکھ دیں. اور اب مسئلہ سائنس کا یہ ہے کہ سائنس ہر 100-200 سال بعد، یا اب تو خیر 30-40 سال بعد اپنے آپ کو ریوائز کر لیتی ہے، مینس کہ کریکشن کر لیتی ہے. بالکل. تو بھائی جان 20ویں صدی کے سٹارٹ میں جس مذہبی آدمی نے زمین چپٹی نکال لی تھی قرآن کے اندر سے، تو اب وہ اس کے جو بندے ہیں وہ ایک مخمصے کا شکار ہیں ابھی بھی، کیونکہ ہاں اس وجہ سے کہ وہ شخصیت بہت بڑی شخصیت ہے اور بڑی قابل احترام ہے. بالکل. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اتنی بڑی شخصیت، کیونکہ وہ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ پلیز وہ بڑی شخصیت اس لیے ہیں کہ ان کا کام تھا اور ہے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منوانا اور اس کے ساتھ جوڑنا. لیکن اب ان کے مریدین پھنس اس بات سے کیے ہیں کہ کیونکہ میں نے پچھلے دنوں ایک ویڈیو بھی کی تھی کہ یہاں پہ نعوذ باللہ استغفار ہر بندہ اپنے پیر یا شیخ کو معصوم الخطا سمجھتا ہے. ایگو کا مسئلہ نہیں، وہ بات معصوم الخطا کا مسئلہ یہ ہے کہ بھائی جان وہ یہ سمجھتا ہے یہ تو غلطی کر ہی نہیں سکتا، اب اگر اس نے چپٹی زمین کہہ دی ہے تو یہ چپٹی ہی ہے. سو دیٹ از وائی یہ ہیں وہ بنیادیں جو انفارچونیٹلی آہستہ آہستہ، وہ جو ان سی ایک حدیث تھی نا کہ کوئی مومن ملے گا، یہ اے آئی ہمیں اس طرف لے جائے گی. یعنی کہ آپ کو اگر آج آپ کا 2.3 بلین کرسچن ہے اور 1.9 بلین آپ کا مسلم ہے، تو میرے خیال کے مطابق another 50 years اگر ہماری آبادی تب تک کوئی 15 بلین ہو جاتی ہے، ابھی 8 ہے، ڈبل ہونے کے چانسز ہیں، اگر 15 بلین ہو جاتی ہے تو اس کا کم از کم 40% ایتھیسٹ ہوگا.
کیونکہ یہ کون 40% ہے جو سب سے زیادہ سوشل میڈیا اور ٹیکنالوجی کو یوز کر رہا ہوگا, یہ ویل انفارمڈ ہوگا, یہ اویئر ہوگا. آپ یقین کیجئے بھائی, آپ کے ایگنوسٹکس نہ ہونے کے برابر رہ جائیں گے. صرف ریلیجس لوگ نہیں ختم ہوں گے, ایگنوسٹک بھی ختم ہو جائیں گے, کیونکہ ٹیکنالوجی کا ایک مسئلہ ہے, یہ کلیئرٹی دے دیتی ہے. اور یہ میرے خیال کے مطابق اب بھی سمجھ جائیں ہمارے علماء اور ہمارے صوفی حضرات, خدا کا واسطہ ہے سائنس کی جان چھوڑ دیں. سائنس کا اگر اتنا ہی شوق ہے تو سائنس اور فلسفے کو ایکڈیمکلی اگر آپ نہیں پڑھ سکے تو کم از کم ویسے ہی 2+2 4 سیکھ لیں. اور اگر یہ سمجھ آپ کو آ گئی ہے کہ سائنس تو نہیں ہوتا پروف کچھ بھی اللہ تعالیٰ, چپ کر دیں. آپ لوگوں کی اخلاقی تربیت کریں, آپ لوگوں کو اس طرح کے واقعات نہ سنائیں. میرا یہ خیال ہے کہ یہ کرنا چاہیے, سیگریگیٹڈ رکھیں. سیگریگیٹڈ یعنی آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ سائنس کی چھلنی میں سے قرآن کو گزارنا, وہ تو ہے ہی غلط. آپ کہہ رہے ہیں قرآن کی چھلنی سے بھی سائنس کو نہیں گزارنا, سائڈ پہ رکھیں دونوں, سائڈ پہ رکھیں. دیکھیں میرے ذاتی خیال میں, جس کے اوپر میں آج کل ویڈیوز بھی کر رہا ہوں, اہل طریقت کو جی اور اہل شریعت کو جی شدید طور پہ ایک رینائنس سائنس کی ضرورت ہے. اگر آپ نے اس کا رینائنس سائنس نہیں کیا, کریکشن آف ایشوز نہ کیا, بھائی جان ہو سکتا ہے یہ 40% جو میں کہہ رہا ہوں یہ 80% ہو جائے. صحیح ہے میرا یہ خیال. اچھا, جو پہلا جو آپ نے پوائنٹ بتایا کہ مساوات کوئی نہیں دنیا کے اندر, جی جی ٹھیک ہے, اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایک دم سے ڈیزاسٹر آتا ہے, بے گناہ لوگ مر جاتے ہیں, کیسے جسٹیفائی کریں؟ اور سن کے واقعی ہم بھی ایک دفعہ سوچتے ہیں, مسلمان بھی, کہ یار یہ تو بڑا ظلم و زیادتی ہو رہی ہے. وہاں فلسطین میں پیدا ہونے والے بچے کا کیا قصور ہے, وہاں پیدا ہو گیا, ٹھیک ہے, اس نے پیدا ہوتے ہی بم دیکھ لیا, ٹھیک ہے, اور ہم اگر لاہور میں پیدا ہو گئے ہیں تو ہم اچھی دنیا دیکھ رہے ہیں. اچھا, میرا تو بڑا کلیئرٹی ہے, کیونکہ دیکھیں ظاہر ہے میں مان رہا ہوں کہ میں اس مخمصے سے یا اس ایشو میں گیا جی, اور پھر باہر نکلا, اور باہر نکلنے کے بعد اب میری داڑھی بھی ہے, میں نماز پر ابھی ٹوٹی پوٹی پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں. اللہ استقامت. یار میں اس چیز کو اس طرح سے اپروچ نہیں کرتا, ٹھیک ہے. میرا پرسنل سمجھ یہ ہے, اللہ کریم نے آپ کی سوچ سے زیادہ آپ کو انڈیپینڈنٹ کیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے فزیکل لاس بنائے, ہیومن لاس بنائے, اس کا اسٹرکچر دیا اور اس کے بعد اس کو چھوڑ دیا. ہم نے اس کی انڈرسٹینڈنگ غلط کی. مثال کے طور پر میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ میرے خیال کے مطابق اللہ تعالیٰ نے کس لمٹ تک اختیار دیا. دیکھیں ایک زمانہ وہ تھا, خاص طور پہ گیلن سے پہلے اسٹوٹل وغیرہ بھی آ چکے ہوئے تھے, کہ علاج کرانا یعنی کہ میڈیکل سائنس کو گناہ سمجھا جاتا تھا, کہ خدا نے جس حالت میں تجھے بھیج دیا اس کو چھیڑنا نہیں ہے, انٹروین نہیں کرو, انٹروین نہیں کرنا. بالکل ٹھیک. اب آپ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ عنقریب آپ کے پاس ریوائول آف ڈیڈ شروع ہونے والا ہے. صحیح. لوگ سب سے پہلے تو اپنے آپ کو ٹھنڈا فریز کر کے بند کر رہے ہیں کہ 10 سال بعد, 20 سال بعد, 30 سال بعد یا 100 سال بعد دوبارہ زندہ کر لو, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے یہ گردن کی ریپلیسمنٹ شروع ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد لیب میں بنا ہوا گوشت, لیب میں بنے ہوئے بچے, یہ سارا کچھ اسٹارٹ ہو رہا ہے. دیٹ مینس کہ ایکسٹریم آف اختیار اللہ تعالیٰ نے یہاں تک دیا ہے کہ زندگی اور موت کا بھی دیا ہوا ہے. اب یہ بات سننے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ ہمارے مولوی صرف ہمارا مولوی نہیں, تمام مذاہب کا مولوی نے خدا کا کیا تعارف کرایا ہوا ہے. وہ تو کہتا ہے پتہ نہیں ہلتا, ہم انسانی فطرت کے اندر کوئی چیز نہیں کر سکتے, یہاں پہ عذاب بن رہے ہیں, یہاں پہ بچے جو ان سے ہیں جن کا بیٹا نہیں پیدا ہو رہا, وہ IF کے ذریعے سے اپنا بیٹا پیدا, یعنی کہ سیکس جینڈر ڈیسائیڈ کروا رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ بیسیکلی بیوقوفی یہ ہوئی ہے انسان سے, اور یہ کلی طور پہ مذہبی اور نان مذہبی دونوں سے ہوئی ہے, کہ اس کو یہ بات سمجھ ہی نہیں آئی کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار انلمیٹڈ دیا ہوا ہے. تو اب ہم جب انلمیٹڈ اختیار کو پریکٹس کرنا شروع کریں گے, آپ ذرا سوچئے کہ آج سے 100 سال بعد ہم مارس پہ ہوں گے, انسان جو ان سا ہے اس کا برین ڈاؤن لوڈ کر کے ایک کسی نئے کلبوت میں ڈالا جا چکا ہوگا. اس طرح کی چیزیں جب ہو رہی ہوں گی اور وہاں پہ ایک مولوی صاحب کی کتاب نکلے گی یا کوئی ریکارڈنگ نکلے گی کہ پتہ بھی نہیں ہل سکتا,
تو وہ بندہ کافر نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا پھر. تو اس وجہ سے یہ وقت ہے کہ ابھی بھی ہم بات سمجھ جائیں. ہم نے اپنے مذہب کو اور تمام مذاہب نے, میں صرف اسلام کی بات نہیں کر رہا, انہوں نے کیا ہے اس کا بیڑا غرق, ٹھیک ہے. تو اس کی کریکشن کر دیں, وگرنہ میرے خیال کے مطابق روز قیامت اللہ تعالیٰ ان علماء اور ان صوفیوں سے کہے گا کہ تمہاری اس طرح کی باتوں کی وجہ سے میری مخلوق میرے خلاف ہو گئی یا اس نے مجھے رد کر دیا. سو دیٹ از وائی دا میٹر. اب یہ جو وقت گزر رہا ہے یہ بڑا سینسٹیو ہے اور ہمارے پاس وقت کم ہے, لیکن یوٹیوب پہ تو مولوی ابھی تک نئی نئی چیزیں نکال رہی ہیں قرآن کے اندر سے سائنس کی. تو سائنس جو ان سی ہے وہ قرآن میں سے نہ نکالیں تو آپ کی مہربانی. لیکن اگر ہم یہ میدان چھوڑ دیں گے تو انہیں کنونس کیسے کریں گے سائنس کا؟ اگر ہم بالکل ہی لیو کر دیں گے تو اچھا چھوڑ دیں نا. دیکھیں ایک بندے کی ایک لائف ہے, ایک اس کی مذہبی لائف ہے, ایک اس کی سیکولر لائف ہے. آپ اپنی سیکولر لائف کو بھی بہتر کریں, اپنی معاشی اور معاشرتی زندگی کو بہتر کریں, اور قرآن اور احادیث کا آپ کی زندگی میں استعمال یا اس کا یوزیج یہ ہونا چاہیے کہ آپ ایک اچھے انسان بنیں. آپ یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ 1.9 بلین مسلمان ہونے کے باوجود تمام مسلمان ممالک میں ایک مسلم ملک یہ بتائیں مجھے کہ جس کے متعلق کہا جائے کہ دنیا یہ کہتی ہو کہ یار دیز آر دا بیسٹ ہیومن بینگس اویلیبل ان دا ورلڈ؟ کوئی ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. سب کو لالے پڑے ہوئے ہیں اپنے. تو میں صرف ایک پرسپیکٹو کی بات کر رہا ہوں. سائنس کا کام سائنس کو کرنے دیں, اور آپ لوگوں کی اخلاقی تعمیر و ترقی کریں. یہ بیسیکلی آپ کا کام ہے. عالم کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ E=mc² سکھائے. E=mc² آپ کو جا کے یونیورسٹی میں ہی سمجھ آنی ہے, وہ قرآن میں سے نہ نکالنے کی کوشش کریں. ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم اینڈ ڈونٹ کنفیوز پیپل. صحیح ہے. چلیں سائنس کی طرف آتے ہیں. ٹھیک ہے, کیسے آئے ہم یہاں پہ؟ یہ چھیڑخانی مطلب ہم انسان, پہلا انسان, ایولیوشن, بگ بینگ, ٹھیک ہے, یہ اس کی ڈسکشن جو ہے نا یہ ہم مسلم سے بہت زیادہ ایتھیسٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کیا آپ اس کو مانتے ہیں؟ اب ہمارے پاس سوائے اس کے کہ قرآن پاک میں ایک جگہ ہنٹ ہے کہ چیزیں پہلے جوڑی ہوئی تھیں. بگ بینگ کا ورڈ تو نہیں ہے, ٹھیک ہے, مگر ہنٹ جو ہے وہ ضرور ملتا ہے. ٹھیک ہے, پھر یہ کہ ایک ہم اب یہ کہتے ہیں کہ یار ایک دھماکہ ہوا. ٹھیک ہے, اب اس دھماکے کے بعد چیزیں آرڈر کے اندر آ گئی. ٹھیک ہے, یہ اگلے بندے کو آپ ایک آرگومنٹ دیتے ہو کہ آرڈر میں کیسے آ گئی, مطلب خدا ہے. تو وہ کہتا ہے بھائی اس کا آرڈر میں آنا اٹس اے کوانسیڈنس. پوری اتنی بڑی کائنات میں کسی بھی جگہ پہ لائف ایگزسٹ نہیں کر رہی, اتنی سی جگہ پہ اگر آرڈر کریٹ ہو جاتا ہے تو اٹس جسٹ اے کوانسیڈنس. ہاؤ ڈو یو پرسیو دس؟ اچھا اس کے نا دو حصے ہیں. ایک آپ نے بگ بینگ کا ذکر کیا, ایک آپ نے ایولیوشن کا ذکر کیا. وہ بعد میں ایولیوشن کے, پہلے بگ بینگ پہ بتا. دیکھیں ٹو بی ویری آنیسٹ, کیونکہ آئی فالو دا سائنس. جی. سو لائک آل ادر, آئی ایم ناٹ اے سائنٹسٹ بٹ آئی ایم اسٹوڈنٹ آف سائنس. تو پہلا جملہ تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جسٹ لائک ادر سائنٹسٹس آئی ڈونٹ نو واٹ ایکچولی ہیپن بیفور بگ بینگ. کیونکہ جو آپ کا کویشچن ہے خدا سے ریلیٹڈ, وہ صرف تب ریزالو ہوتا ہے کہ جب ہمیں پتہ ہو کہ بگ بینگ سے پہلے کیا تھا. ہاں اب ایک ہلکی سی بات آ رہی ہے ریسنٹلی کچھ پچھلے سالوں کے اندر کہ بگ بینگ سے پہلے دیر واز اندر یونیورس, اس میں پٹاخہ بول رہا تھا, اور یہ بگ بینگ ہوئی اور اس بگ بینگ سے یہ والی کائنات شروع ہو گئی. یہ لیکن یہ ابھی بالکل ایک تھیوری ہے, بلکہ تھیوری ہائپوتھیسس ہے, تھیوری نہیں ہے, کیونکہ تھیوری تو اور چیز ہوتی ہے, بعد میں بنے گی. تو ایز فار ایز میں نے آپ سے پچھلی گفتگو میں بھی عرض کی, بعض چیزیں ہیں ایمانیات کی اور بعض چیزیں ہیں ڈسکوری کی. ٹھیک ہے, اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ بینگ اے مسلم یا بینگ اے کرسچن اور جو اور ہندو, مجھے بینگ بینگ سے اللہ نظر آ گیا ہے, تو معذرت کے ساتھ وہ زبردستی کر رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ وہی والی بات ہے کہ 20ویں صدی کے سٹارٹ کے اندر زمین چپٹی ہے والی کتاب لکھی. ٹھیک ہے, ہمیں تھوڑا سا حوصلہ کرنا چاہیے.
ہمیں حوصلہ اس بات کا کرنا چاہیے کہ ابھی تمام سوالوں کے جوابات نہیں ملے اور یہ ہماری لائف ٹائم میں نہیں ملے گی. ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے کہ بگ بینگ کا جو ریزالو ہے ریڈل کا, اس کو شاید 1000 سال اور چاہیے ہوں ریزالو کرنے کے لیے, کیونکہ ہمارے ہاں دو طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ جو آسمانی صحیفوں کو فالو کر رہے ہیں, وہ اپنے آپ کو سیٹسفائی کر لیتے ہیں یا ایک تسلی اس صورت میں لے لیتے ہیں کہ ان کی آسمانی کتاب میں یہ لکھا ہے. دوسرے ہمارے وہ دوست ہیں جو 16ویں صدی کے بعد, جو یورپینز ہیں خاص طور پہ, جنہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نے صحیفوں کو نہیں ماننا, جو چیز ثابت ہو جایا کرے گی اس کو اڈیپٹ کر لیا کریں گے, باقی کو چھوڑ دیا کریں گے. ٹھیک ہے. تو پہلا میرا انڈرسٹینڈنگ یہ ہے, نمبر 1, بگ بینگ, پری بگ بینگ کیا ہو رہا تھا یہ ابھی کسی کو نہیں پتا. نمبر 2, ہر وہ مسلمان جو بگ بینگ کے تھرو خدا کو ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ بہت بڑی غلطی کرتا ہے. ایک تیسری بھی وجہ ہے جس کے اوپر میرے ٹین ایج تک تو اس پہ بات ہو رہی تھی, لیکن اب مجھے لگتا ہے نہیں ہوتی. اقبال کے ہاں ایک تصور ہے شخصی خدا کا, جی, وہ ڈیفائن کرتا ہے, جس میں ایک یعنی کہ ابھی بھی آپ کسی سے بھی بات کریں گے تو وہ خدا کو ایز اے پرسن سمجھے گا کہ ایک پرسن ہے. جو قدیم مذاہب ہیں, خاص طور پہ جو ان سے آپ کا جینز ہیں اور آپ کے بدھسٹ ہیں, وہاں پہ خدا پرسن نہیں تھا. خدا ایک توانائی یا طاقت یا کائنات کو خدا کہا جاتا تھا. صحیح. یہ والا جو کنسیپٹ ہے کہ خدا ایک پرسن ہے, یعنی کہ شخصی خدا ہے, یہ بہت بعد میں آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوا. دیکھیں, اگر آپ جینز کی اور بدھسٹ کے کنسیپٹ کو بگ بینگ پہ لگائیں گے, اسلام کے نہیں, تو آپ کو بگ بینگ بالکل ایک ریلیجس ایونٹ لگے گا. اس وجہ سے کہ اس کے دونوں ریلیجنس کے اندر خدا کا وہ تصور ہی موجود نہیں ہے. یونیورس بذات خود ایک ایسی اینٹی ہے جو سانس بھی لیتی ہے اور سمجھ بھی رکھتی ہے, اور وہ اس کے مطابق چل رہی ہے. تو جینز اور بدھسٹ کے تحت بگ بینگ ایک ریلیجس ایونٹ ہے کہ جس کے اندر یونیورس نے ایز اے تھاٹ فیصلہ کیا کہ اب میں اس طرح سے کنورٹ کر لوں گی. صحیح. اسلام کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ اسلام کے ہاں تو شخصی خدا ہے. وہ کیسے امیجن کرتا ہے جب آپ یہ بات کرتے ہیں کہ اے بگ بینگ ہو رہا ہے, اے اللہ تعالیٰ بیٹھے ہیں, انہیں اینڈ کیتا ہے تو اینڈ ہو گیا ہے. That cannot be resolved. یعنی کہ میری ذاتی خیال کے مطابق بگ بینگ پرسنل گاڈ کے کنسیپٹ کے ساتھ ریزالو نہیں ہو سکتا. دیٹ از وائی, جس طرح تھوڑی دیر پہلے میں نے گزارش کی کہ خدا کا واسطہ ہے سائنس نہ وار دیا کرو ہر چیز کے اندر, یا سائنس نہ نکال لیا کرو. ہاں, پھر اگر آپ کو بگ بینگ کو ریلیجسلی ماننا ہے تو سوری, پھر آپ کو جین یا بدھسٹ ہونا پڑے گا. کیونکہ میں نے جتنے بھی آج تک کوئی 7, 8, 10 ریلیجن پڑھے ہیں جو ابھی تک سروائیو کر رہے ہیں, بہت سارے تو ایسے ہوں گے نا جو ختم ہو گئے. بالکل. تو وہ ایسے 2 ریلیجن ہیں جس کے اندر بگ بینگ کینڈے میں آتی ہے, وہ کرنا نہیں آتی. صحیح ہے. تو پھر ہم تو پھنس گئے. ہمیں اللہ تعالیٰ اتنی جگہ پہ کہتا ہے غور و فکر کرو, تسی تے کہہ رہے ہو کہ دو نہ شیان وکھریاں وکھریاں کر دو. سائنس کے اس سے تم گزر کے کیسے اللہ تعالیٰ کو ہم مانے؟ چلو لاجک پہ ہی کوئی پھر گراؤنڈز دینا کہ جس سے ہم اللہ تعالیٰ کو مانے. پھر بڑی آسان گراؤنڈ ہے یہ غور و فکر, یہ علیحدہ علیحدہ کیسے ہے. جس طرح میں نے سائنس ساری غور و فکر ہے, آبزرویشن سے شروع ہوتی ہے. اس نے کہا کہ ایک مسلمان کی لائف ہونی چاہیے, ایک سیکولر کی لائف ہونی چاہیے. اب تک تو یہی کہہ رہے ہیں, اب اسٹیٹمنٹ بدل لیں آپ تو. میں آپ کو بتاتا ہوں, جنگ بدر کے بعد, بلکہ غزوہ بدر کے بعد, ریلیجن کا یا دین کا ہیڈ کون ہے؟ ہمیشہ سے ہی وہ ہے, وہی نبی پاک ہے. ٹھیک ہے. بچوں کو پڑھانے کا کام وہ کس کو دے رہے ہیں؟ وہ غیر مسلم کو. جو آگئی نا کہ ایک ریلیجس لائف ہوتی ہے, ایک سیکولر لائف ہوتی ہے. اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فارمولے کو اپنانا پڑے گا سائنس اور مذہب کے معاملے میں. ٹھیک ہے بھائی جان, سائنس پڑھو سائنس کے استادوں سے, بے شک وہ کافر ہوں, وہ خدا کو ہی نہ مانتے ہوں. مذہب پڑھو ان سے جو خدا کو جانتے ہوں, صوفیوں سے پڑھو, مولویوں سے پڑھ لو.
یہ میرے پاس جو میرے جیسا بندہ سیٹسفیکشن کہاں سے لیتا ہے, یہ اتنی آرام سے سائنس کو اور مذہب کو علیحدہ کیسے کر لیتا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ایکٹ سے کرتا ہے. صحیح ہے کہ بھجن لکھنا پڑھنا سیکھنا ہے, کیونکہ جس وقت وہ ہوئی تھی سنا ہے کہ 17 لوگ صرف لکھنا پڑھنا جانتے تھے جب یہ وار ہوئی ہے. اس کے بعد تعداد بڑھوائی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور اس کے اندر یہ نہیں کہا کہ یہ تو نجس اور پلیت لوگ ہیں. اور دیکھیں کتنی بڑی بات کی کہ کوئی باؤنٹی نہیں دینی, کچھ نہیں دینا, اتنے بچوں کو پڑھاؤ اور فری, بچوں کو پڑھاؤ اور فری. یعنی کہ وہاں پہ یہ چیز مجھے بتاتی ہے کہ بھائی سیکولر لائف اور ریلیجیس لائف علیحدہ ہو سکتی ہے. میں ہارورڈ میں یا اسٹینفورڈ میں کسی یہودی یا کسی ایتھیت سے پڑھ سکتا ہوں, اس وجہ سے کہ میں نے سائنس پڑھنی ہے. اس طرح سے ہوگا. پڑھ لیتے تو کتنا فائدہ ہوتا. الیکٹرو ویک تھیوری ہمیں ملی تھی, ہمیں ہی ملی تھی, ٹھیک ہے, ٹھڈے مار کے باہر نکال دی نا ہم نے. اگر اس طرف نہیں جانا تو وہ ایک علیحدہ. میں تھوڑا سا نا, کیونکہ میں نے ایک کتاب ہے رائز آف دا ویسٹ, اچھا, میں آئی واز 18 جب میں نے پڑھ لی. شکاگو کے کوئی 30 پروفیسرز ہیں, انہوں نے لکھی, اتنی کو موٹی کتاب ہے. اچھا, اس کتاب نے نا میرا پرسپیکٹو چینج کر دیا ہوا ہے. میں کبھی یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ 80 کی تاسی تو فلانا ہے تو ٹمکانا, نہیں 80 والا کانسیپٹ تو بڑا غلط ہے. ہاں, نالج از آلویز کسی کی میراث نہیں ہے, ڈفرنٹ نیشنز, کسی کی میراث ایسے ہی یہ مل کر ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں آپ اگر مسلمانوں کے میتھمیٹکس اور ایسٹرالوجی سے ہندوز کو نکال دیں گے, کاسمولوجی پہ گر جائے گا. ساری ایسٹرولوجی, کاسمولوجی, میتھمیٹکس, ماشاءاللہ جوں اسلام بڑا ہو رہا ہے نا, یہ جو آ گئی ہے نا فرقہ بازی, تو کافر تھے میں مسلمان, جی اب زیادہ ہو رہا ہے. صحیح بات ہے. پہلے اتنا نہیں تھا. یہ بالکل وہی بات ہے کہ میرے بچپن میں بعض اس طرح کے ریلیجیس تھاٹس نہیں تھے جو بعض اب آ گئے ہوئے ہیں. سو دیٹ از وائی یہ جو ان سا ہے نا کہ جی اس نے یہ کر دیا اور اس نے یہ کر دیا, نہیں یار, اٹس آلویز a combined and effort. کسی ایک بندہ کوئی اتنا بڑا چیمپئن نہیں ہوتا. صحیح ہے, میرے خیال کا مطابق. ٹھیک ہے, چلے بگ بینگ پہ ہم نے بات کی. آدم کون تھے؟ اچھا یار, میرا تو اس میں بڑا عجیب سا ہے, بلکہ اچھا کیا آپ نے میرے سے یہ سوال پوچھا ہے. لائک آلویز یو ایکسپلور می بیٹر دین می. تھینک یو سو مچ. کیونکہ میں اس پہ بڑی دیر سے سوچ رہا تھا کہ میں کروں نہ کروں ویڈیو, تو لیکن چلو جو ہونی ہے, میں پتہ کیوں پوچھ رہا ہوں, کیونکہ جوتیاں پہنی ہیں انسان. نہیں اس لیے ٹاپک چھیڑا. نہیں پڑھیں, اللہ کرے. ٹھیک ہے, جوتیاں مارنے کے لیے نا کوئی وجہ نہیں ہوتی, ویسے ہی پاکستانی مار رہے ہیں. اچھا جی, میں ارتقاء کو مانتا ہوں. ٹھیک ہے, ارتقاء, اور میں کوئی انسان کو 6000 سال یا 10,000 سال پرانا نہیں مانتا. میں انسان کو 25, 30, 40, 50 لاکھ پرانا مانتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. بٹ میں یہ کہتا ہوں کہ انسان ایوالو ہو رہا تھا اور کسی جانور سے نہیں ہو رہا تھا. ٹھیک ہے. ڈارونین تھیوری پاکستانی اصل میں بڑے آؤٹ ڈیٹڈ لوگ ہیں. ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ڈارون کی تھیوری میں بہت زیادہ ایشوز ویسٹ خود کر کے اس کو ریجیکٹ کر چکا ہے. 100% ریجیکٹ تو نہیں کر چکا, لیکن ہم ڈارون کی عزت کیوں کرتے ہیں؟ میں بھی بہت عزت کرتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہی واز دا فرسٹ مین جس نے یہ آئیڈیا دیا. وہ آئیڈیا بے شک بعد میں غلط ثابت ہو گیا یا اس میں ایشوز نکل آئے, لیکن ایز اے فرسٹ مین ہی ول آلویز بی ریسپیکٹڈ, اینڈ آئی ریسپیکٹ ڈارون اے لاٹ. دو آئی ڈونٹ بلیو ان ہز, وہ جو ایک ہرائکی بناتا ہے بندر سے وہ علی اور یا کسی اور جانور سے, میں اس کو نہیں مانتا. صحیح ہے, لیکن میں یہ مانتا ہوں کہ انسان بذات خود ایوالو ہو رہا ہے. بندر سے مشابہت تو آ جاتی ہے. اب سیپینز آپ نے بھی پڑھی, اس میں کتنا وہ لوگ کتوں کو بھی چوم رہے ہوتے ہیں. نہیں سر, وہ پرانی جو وہ جس طرح کے ہمارے وہاں کھوپڑیاں ہیں, وہ کوئی وہ باندر ہی لگتا ہے. وہ ادر اسپیشیز تھی. اچھا, اب تو پتہ چل گیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اب تو سائنس کا یہ کلیم نہیں ہے. اچھا, وہ دیکھیں, ہم جو موسٹ ریسنٹ کے اندر ہومو سیپین سے پہلے جو اس سے پہلے والی سٹیج ہے وہ ہومو اریکٹکس کی ہے. ٹھیک ہے. ہومو اریکٹکس تک جو سا تھا, ہماری کھوپڑیوں کے سائز اور جو سائز اور ہمارا جو اپ رائٹ پوزیشن ہے وہ چینج ہو گئی ہوئی تھی. صحیح ہے.
بیسیکلی انسان چوپائے کی طرح سے کھڑا ہوا ہے, یہ تھا انسان, یہ باندر نہیں تھا. ہاں ٹھیک ہے. میرے ذاتی خیال میں آپ نے آدم علیہ السلام کی بات کی, میں یہی کہنے کی جرات کر رہا ہوں, کرو آدم علیہ السلام واز دا فرسٹ پروفٹ, not first human being. He was the chosen one. He was the chosen one. Yes. ایک سٹیج ایسی آئی کہ انسان کو اللہ تعالیٰ جسے کہتا ہے نا کہ میں اس کو ڈیولپ کر رہا تھا مٹی سے, کچی مٹی سے. قرآن میں سارا کچھ لکھا ہوا ہے, قرآن میں آپ کا ایوولوشن نظر آتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو بلکہ میں آپ کو پرسنلی ایک آرٹیکل دوں گا, پنجاب یونیورسٹی کے ایک ٹیچر ہے, اس میں تمام احادیث اور قرآن کی آیات ایوولوشن پہ ہیں, تو میں آپ کو وہ دوں گا. اچھا. وہ 90s میں چھپا تھا, ایک ریسرچ پیپر, ٹھیک ہے, جہاں سے میرا پرسپیکٹیو چینج ہوا. ٹھیک ہے. تو بھجن بات ساری کی ساری یہ ہے کہ وہ جب ہوموسیپین ایک خاص سٹیج پہ آ گیا, تو اس سٹیج کے اوپر گاڈ picked that Homo sapien out of many and regarded him Adam. صحیح ہے. And that آدم کی وجہ سے آگے نسل چلی. اس سے پہلے کراس ہو رہے تھے, کوئی بہن بھائی کی شادی نہیں ہوئی. یہی بات ہے پھر, اس لاجک پہ آؤ نا, ہو ہی نہیں سکتی. ہاں ہو ہی نہیں سکتی. ہاں یہ جو ہمیں بات بتائی جاتی ہے بہن. میں آپ کو بتاؤں, معذرت کے ساتھ میرے مولوی حضرات سے معذرت اور معافی بھی, کہ وہ جو ان سے ایک خاکہ بناتے ہیں نا, کہ ایک پتلا بنا ہوا پڑا تھا. ہاں اس میں روح پھونکی گئی, اور وہ روح پھونکی گئی. ہاں نہیں, وہ تو من روح ہی اللہ تعالیٰ نے بولا وہ. سوئچ آن سوئچ آف. ہاں بالکل, وہ ٹھیک ہے, امر ربی. ہاں بالکل, یہ امر ربی آدم کے اوپر ہوا ہے, کیونکہ اس کو میرے خیال کے مطابق کیا ہوا ہے, وہ امر ربی کیا تھا, وہ روح اس کو ایک خاص طرح کی کوگنیٹیو ابیلٹیز دے دی. ٹھیک ہے, that become Adam. صحیح ہے. So that is why I have my own view of ارتقاء یا evolution. I believe in. میں سائنس کو بھی مانتا ہوں اور میں اس کو بھی مانتا ہوں, اور ایک بیسک ون لائن از انف. Adam was not the first human being. Adam was the first prophet. بالکل ٹھیک ہے. I'm glad that we are on the same page. At least میں بھی ہوا کو ان کی پسلی سے نکالا گیا. یار قرآن پاک سے تو نہیں نا یہ چیز. میں آپ کو بات بتاؤں, قرآن کے ساتھ ایک چیز, کیونکہ ایتھیسٹ کا یہ بہت بڑا وہ ہے, اس لیے پوچھا میں نے, ورنہ آپ فہد صاحب کوئی ایسی کتاب لکھ سکتے ہیں کہ جس کے اندر جو محاورہ یا ڈائلیکٹ یا لینگویج ایسی ہو جو اگلے 2000 سال تک کام آئے؟ نہیں, keep on changing. اسی طریقے سے آپ ٹھیک ہے, قرآن شریف قیامت تک کے لیے ہدایت ہے, لیکن اب یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ 7th سینچری کے لوگوں کے اوپر اتر رہی ہے, جو عرب ہیں, اور اتنے جس کو وہ جاہل اس لیے ہیں کہ وہ اسلام کو نہیں جانتے, اللہ کو نہیں جانتے. ویسے وہ جاہل نہیں ہیں, وہ بڑے ویل ٹریولڈ لوگ تھے, تو ان کے لیے ان کی زبان, ان کے محاورے کے اندر ریفرنسز دینے پڑنے تھے. وگرنہ ہم تو آج سمجھ جاتے قرآن کو, یہ جو بیچ میں 1500 سال گزرے ہیں وہ کیسے سمجھتے؟ تو میرے خیال کے مطابق قرآن کریم کے اندر بہت ساری تشبیہات ہیں. جیسے مثال کے طور پر جاہلیت کی شاعری کے بہت سے عرب کے اندر کیونکہ شہد, بڑی آنکھ والی عورت, اور دودھ اور یا ٹھنڈا پانی بہت ضروری تھا, تو قرآن نے جنت کا یہ نقشہ کھینچا. صحیح ہے. اب اگر کسی اسکیموں کو کہا جائے کہ بڑی ٹھنڈی اور میٹھی جگہ ہوگی, تو اس نے کہنا نہیں, میں تو پہلے مر رہے ہیں, انہوں نہ دینا. تو اب آپ یہ سوچیں, کیونکہ وہ جزیرۃ العرب کے اندر کتاب آ رہی ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پریچنگ کر رہے ہیں, تو جنت کا نقشہ یہی بنتا تھا جو بنا. یعنی میں اکثر سوچتا ہوں ہم نے کیا کرنی دودھ کی نہر, شہد کی نہر ہے نا, اور آج اتنی بلڈنگ میں باغ میں رہ کے میں کیا کروں گا میں. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے میٹافوریکل چیزیں بھی ہو سکتی ہیں, میٹافوریکل بھی ہیں, لیکن اگر آپ کو اتفاق ہو, میرے جو ان سے بورن عربس میرے دوست بھی ہیں, اچھا, ان کے گھروں میں یا ان کے جو ان سے سارے ہٹس وغیرہ بنے ہوتے ہیں, میرا جانے کا اتفاق بھی ہوتا ہے. تو بھجن وہ بالکل ایسے ہی لوگ ہیں, نہیں کہ ان کو کھجوریں, ان کو چھوٹے پاؤں والی عورتیں, ان کو دودھ, شہد, دے لو اٹ.
دیٹ از ان دیئر. یہ نہیں کہ قرآن کی وجہ سے وہ پسند کرتے ہیں, اس کے اندر وہ ہے ہی بہت زیادہ ہے. ٹھنڈا پانی پینا, خالی کھجوریں کھاتے رہنا, یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ان کے لیے اٹریکشن تھی. یعنی کہ اگر وہ وہاں پہ, ہم پاکستانیوں کو ظاہر ہے سردی چاہیے, گرمی نہیں چاہیے, تو ہمیں اس طرح اگر خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ استغفار کسی اور خطے کے اندر قرآن کریم آتا تو وہ اس علاقے کے مطابق بات کر رہا ہوتا یا اٹریکشنز دے رہا ہوتا. تو آل دیز تھنگز آر میٹافوریکل ایز ویل ایز اس وقت کو سیٹسفائی کرنا تھا. اس کے اندر جینیٹک انجینئرنگ کی بات نہیں ہو سکتی تھی اس وقت. اس کے اندر سیٹلائٹ کی یا مارس پہ کیسے پہنچنا ہے یہ نہیں مل سکتا تھا. یہی تو مجھے اس بات یہ تقویت دیتی ہے کہ قرآن 1500 سال پہلے بھی, آج بھی, اور آج سے 1,00,000 سال بعد بھی ایک ہدایت کی کتاب ہوگا. بک آف فلسفی اینڈ بک آف سائنس نہیں ہوگا. کیا آپ بھی حور کو فیمیل ہی مانتے ہیں؟ یار لگتا تو یہ میرا اصل میں نا یہ ٹاپک نہیں ہے. مجھے کبھی حور نے اٹریکٹ نہیں کیا, بلکہ پچھلے دنوں میں نے اپنے کسی ویڈیو کے اندر ایک اپنے خواب کا ذکر کیا ہے کہ میں نے اس میں کوئی ایسی چیز دیکھی ہے, لیکن میرے لیے نا یہ ٹاپک آف انٹرسٹ ہی نہیں ہے. کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں, بڑی عجیب سی شاید آپ کو بات لگے, کہ بہت ساری چیزیں مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے جس میں جنت دوزخ بھی موجود ہے, یہ میٹافوریکل ہے. کیونکہ ان تمام چیزوں کا نقشہ کھینچنے کے ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ تم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک ہے. دیٹ مینس کہ وہ کوئی اور ڈائمینشن ہے. بالکل ٹھیک. تو میں ہر وہ چیز, ایون یہ جو دودھ کی نہریں ہیں اور غلمان ہیں اور ہوئے ہیں, میں اس پہ توجہ نہیں دیتا. یعنی کہ میں نے کبھی اس پہ سوچا ہی نہیں کہ یہ ہیں یا نہیں ہیں. صحیح ہے. تو ہیں, نہیں ہیں تو نہ صحیح. کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں سائنٹیفکلی جو میرا ریلیجن مجھے سمجھاتا ہے کہ جب میں ادھر سے مر جاؤں گا تو میرے مرنے کے بعد میری ایک کنورژن آف انرجی ہے. کیونکہ جو انرجی جس کو اب روح کہہ لیں, امر کہہ لیں, جو بھی کہہ لیں, اس کا کنورژن ہونا ہے. صحیح. تو اس کنورژن کے بعد دنیا کس طرح کی اور کیسے نظر آئے گی اور کیسے محسوس ہوگی, اگر اللہ تعالیٰ مجھے اس وقت بتا بھی دیتا قرآن کے ذریعے سے یا ویسے بھی, تو میں اس کو کمپریہینڈ نہیں کر سکتا تھا. بالکل ٹھیک. تو حور بھی ان ٹاپکس میں سے ایک ایسا ٹاپک ہے جس کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کریم نے ایک اٹریکشن دی. کیونکہ ان کو, کیونکہ ظاہر ہے رسول اللہ کے دور جب شروع ہوا ہے تو ان کی 12-13 قسم کی شادیاں تھیں. یعنی کہ عورتوں کے وہ بہت شوقین لوگ تھے, اور اس وجہ سے انہوں نے ایک یہ چیز بھی ڈال دی کہ تمہیں ایسی حسین عورت ملے گی جیسے تم سوچ نہیں سکتے. ہم نے 160 فٹ کی عورت بنا دی. وہ اس میں ایگزیجریشن بہت زیادہ ہے. وہ ایک میں بیان سن رہا تھا, پتہ نہیں کتنے سال ہم اس کے بالوں میں پھنسے رہیں گے اس کے بعد. اور پھر سوری وہ بڑی گندی قسم کی بات وہ, کیونکہ جب بھی وہ سنائی جاتی ہیں نا تو میرے سر میں کچھ اور ہی چلنا شروع ہو جاتا ہے. صحیح بات ہے. میں ان کی باتیں نہیں کرنی چاہیے, مزہ آنے لگ جاتا ہے خام خواہ. میں سوچ نہیں سوچنا ہی نہیں چاہیے. اچھا ایک چیز ہے جو میرے ذاتی بہت بڑا وہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنی سلو ایولیوشن کرتا کیوں ہے. مطلب کتنے بھی کروڑوں سال پرانے ہوں گے, ایک مالیکیول کا سفر ہے یہاں تک آپ اور میں آئے ہیں. ڈائریکٹ میں ایسا بناتا نہ, اتنی کتابیں لاتا, ٹھیک ہے, پتہ نہیں کتنے ایکچوئل میں نبی, لیٹ سے 1,24,000 ہی اگر ہیں, ٹھیک ہے, ڈائریکٹ قرآن پڑھا دیتے ہیں ہمیں, ٹھیک ہے. پچھلی کتابیں ٹیمپرڈ ہیں, نہیں ہیں, اگر ختم کرنا ان کو ٹوٹلی ختم کر دیتے. مطلب ایک پورا ایک پروسیس چل رہا ہے, پچھلے پروسیس کو ختم کرو, کیونکہ پچھلا جو پروسیس جو پوری طرح سے کلیئر نہیں ہے وہ آج کے سچ کو بہت زیادہ ڈسٹرب کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیوں اتنا سلو ہماری ایولیوشن کر رہا ہے, ابھی بھی پتہ نہیں جانا کہاں ہے آگے. اچھا, میں جس اللہ تعالیٰ سے انٹروڈیوس ہوں وہ ایک ایسی ہستی ہے who loves discovery and who loves to give independence, who loves that لوگ اس کے ٹرائل کریں. اس کو یہ بات پسند ہے کہ لوگ غلطیاں کریں پھر ان کو سدھاریں. سب سے زیادہ اس کو یہ پسند ہے کہ انسان خود سے کچھ کرے, کسی پہ ڈپینڈنٹ نہ ہو. یہ جو کہتے ہیں نا کہ پہلے مذہب ایسا تھا, پھر یوں ہو گیا, پھر یوں ہو گیا, پھر یوں ہو گیا. میرا ایمان یہ ہے, یا میری ایمان کا لفظ کی حد تک میری انڈرسٹینڈنگ, میرا علم یہ کہتا ہے فی الحال, کل کا نہیں پتا, کہ
اللہ تعالیٰ بال رول اوور کر دیا اس نے, ٹھیک ہے, اب وہ بال نے اپنا راستہ خود ڈھونڈنا ہے, خود لے کے آرگینکلی, چلنا, ٹھیک ہے, وہ کبھی کبھار انٹروین کرتا ہے, انٹروین نہیں کرتا. انٹروین کا لفظ تو خدا کے ہاں مجھے لگتا ہے ہی نہیں. معجزات جب آتے ہیں تو وہ اس بندے کے تھرو آتے ہیں نا, وہ انٹروین نہیں کرتا, وہ ایک میسنجر بھیجتا ہے کہ بھئی اب تمہارا راستہ بہت ہی زیادہ خراب ہو گیا ہے, تو تھوڑا سا میں تمہیں بتا دیتا ہوں, لیکن اس کے اندر ایک کنفیوژن رہ دیتا ہے. آدھوں کو کہتا ہے یہ بات صحیح ہے, آدھے سوچ لیتے ہیں یہ بات غلط ہے. یہ ہمیں ایز اے نارمل ہیومن بینگ, نو نو نو, ہی لوز اٹ, اسکوئڈ گیم ہے, he loves to confuse us. No, 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 no. He loves that we must prepare ourselves and discover the things, not confuse. وہ کہتا ہے آپ پہ ہی کرو. ہمارا مولوی کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ہر چیز ڈکٹیٹڈ ہے. مجھے جس اللہ تعالیٰ کا پتہ ہے وہ ڈکٹیٹڈ تو کرتا ہی نہیں ہے. ہاں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ ایک انڈیویجول یا ایک زمانے کو دیکھ رہے ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ ہے, ٹھیک, سارے زمانے اس کے سامنے, ساری مخلوق, ہیومن بینگز. میں اس وقت ویسے کمرے میں یہاں پہ ہم 3 بندے بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے, یا 2 ہم بیٹھ کے بات کر رہے ہیں, لیکن یہ اسپیشی ایک ہی ہے. بالکل. تو اللہ تعالیٰ نے اس اسپیشی کو ڈسکوری اور ایکسپلوریشن پہ لگایا ہوا ہے. یہ جو لوگوں کو ہوتا ہے نا, دیکھیں میں ایک اسلام میں یہ آدھی بات ان کو پتہ چلی, آدھی نہیں پتہ چلی. توبہ کا کنسیپٹ بھلا کیا ہے کہ غلطی کی خیر ہے, مائک تھوڑا پاس کر لو, کری جائیں غلطیاں, کری جائیں غلطیاں, لیکن تو چلتا رہ, تو نے ایکسپلور کرتا رہنا ہے. دیٹ از وائی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے مولوی اور صوفیوں نے تو اللہ تعالیٰ بھی اصل والا انٹروڈیوس نہیں کرایا ہوا. جو میں احیاء کی یا رینیسنس کی بات کرتا ہوں, مجھے اب یہ بتائیں نا, بڑا معصومانہ سوال ہے میرا, وہ بادامی والا معصومانہ نہیں, صحیح والا, کہ اتنی کنفیوژن ہے میرے پاس. پھر اگر میں اللہ نہ کرے میں نہیں حق پہ پہنچ سکتا, ٹھیک ہے, پھر بھی میرے پکوڑے بنائے جائیں گے, میں پھینٹی لائے گا اللہ تعالیٰ. یہ لوگوں کا خیال ہے, نہیں بنائے جائیں گے میرے خیال میں. نہیں ہے کوئی نرک ایگزسٹ نہیں کرتی یار. میں نے ابھی آپ کو میٹافوریکل ہے, کہا بہت ساری چیزیں نا میٹافوریکل ہیں, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگ بجائے اس کے کہ کسی کی اسٹیٹمنٹ سمجھیں کہ یہ میٹافوریکل ہوتا کیا ہے اور کیسے ہوتا ہے, اس کو خود سے ایکسپلور کریں. کیونکہ میں نے اس کو, میں نے کہ ابھی آپ نے جیسے حور کا پوچھا, بائی گاڈ میرا یہ موضوع ہی نہیں ہے. میں جنت کے متعلق سوچتا ہی نہیں, دوزخ میرے ذہن میں آتی ہی نہیں, قبر کا میرا کنسیپٹ ہی ڈفرینٹ ہے. اس وجہ سے میرا ابھی فی الحال میں دیکھتا ہوں ٹل پاسنگ آف دس ورلڈ, دیٹس اٹ. یونیورس اتنی ہے, جب میں ادھر سے, ہاں میں حیات بعد از موت کو مانتا ہوں, یہ جب میں اس کو کراس کروں گا نا, میرا کانشیس جس کو روح کہتے ہیں, میں اس کو کانشیس کہتا ہوں, جب میں اس کو کراس کروں گا تو تب مجھے ایک نئی سوچ اور نیا اینک دی جائے گی, تب وہ مجھے چیزیں نظر آئیں گی. بالکل اس طرح جس طرح اس وقت اس کمرے میں الیکٹرو میگنیٹک ویوز ہیں, مجھے بغیر کسی آلے کے نظر نہیں آ رہی. ہو سکتا ہے میرے اس مرنے کے پاسنگ آؤٹ پریڈ میری جب یہاں سے ہو جائے, میں الیکٹرو میگنیٹ ویوز کو بھی دیکھنا شروع ہو جاؤں. تو جب وہ آئے گا نا, میرا کنسیپٹ یہ ہے, live fully in this world. اپنے آپ کو, یعنی کہ عجیب لوگ ہیں یار, یعنی کہ جس دنیا کا دیکھی نہیں ہے, جس کے متعلق اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے, اس کے متعلق روتے رہتے ہیں, اور جس دنیا میں موجود ہیں اس کے متعلق کچھ کرتے نہیں ہیں. سو دیٹ از وائی مائی فوکس از دس ورلڈ, ناٹ ورلڈ آفٹر. جب وہ ہوگا تو میں صرف 2 کام کر کے جانا چاہتا ہوں کہ جس اللہ تعالیٰ کو مجھے انٹروڈیوس کرایا گیا میں اس کو جان جاؤں, میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جان جاؤں, اور اپنی سیکولر لائف کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ہی میرے پہ فرض کیا ہوا ہے, دماغ دے کے اور اتنی فیسلٹیز دیں, مجھے اچھے لوگ ملوائے, مجھے لائبریریز لے کے گیا, مجھے ٹریول کرایا, یہ اللہ تعالیٰ نے میری سپورٹ کی نا. تو اس سپورٹ کے ذریعے سے میں اپنی اور لوگوں کی سیکولر لائف, معاشی اور معاشیات کی معاشرتی زندگی کو بہتر بنا جاؤں. بات کی بعد میں دیکھیں گے. تو آپ کا اللہ تنظیر اور تبشیر نہیں کر رہا,
اس کو ذرا اردو میں سمجھائیں. مطلب پین اینڈ پلیئر دونوں چیزیں جن کی وجہ سے ہم موٹیویٹ ہوتے ہیں کسی چیز کو دیکھ کے, دو ہی وجہ ہیں جن کی وجہ سے ہم کام کرتے ہیں. میں پھر سے یا وہ ہمیں خوشیاں دکھائے گا یا غم دکھائے گا, اس کی وجہ سے ہی ہم کسی چیز کو کرتے ہیں نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ نہیں گزرا ہوتا. دیکھیں اگر مثال کے طور پر میرے آفس میں میری پروموشن نہیں ہو رہی تو آفس کا ایک ڈیکورم اور ایک ایڈمنسٹریٹو سسٹم ہے. میرا باس مجھے ریکمینڈ نہیں کر رہا. یہ جو کتاب تقدیر ہے یہ میرے خیال میں ہم مسلمانوں نے غلط طریقے سے سمجھی ہوئی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی جو انٹروینشن, اللہ تعالیٰ واقعی دعا ہوتی نہیں, وہ اللہ کی انٹروینشن کی ریکویسٹ نہیں ہے. وہ انٹروینشن کی ریکویسٹ ہے لیکن وہ کتنی سنی جاتی ہے یہ تو بات کی بات ہے نا. کیونکہ ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ فہد کو یہ دے دو, دعا کر رہا ہے, اور 3 بندے دعا کریں کہ فہد کو یہ نہ ملے, تو آپ یہ طے کر سکتے ہیں کس کی سنی جائے گی. تو ایونچولی ہوگا کیا, ایفرٹ کیوں کا لیس الانسان الا ما سعی, اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دعا ہوگی, دعا ہے, لیکن آپ کی جو دیکھیں بار بار آپ کو لگے گی سیکولر فزیکل ایفرٹس وہ اندر رہیں گی. یو ہیو ٹو بی سینسیبل, یو ہیو ٹو بی میچور, یو ہیو ٹو یوز یور وزڈم ٹو گو تھرو. عجیب بات کر رہے ہیں. چلیں کوئی نہیں, پھر بھی کوئی موٹیو ہونا چاہیے ہمارے پاس زندگی میں موو کرنے کے لیے. دعاواں مانگتے رہتے ہیں جڑے کافر نے, ٹھیک ہے نہیں نا ان کے یہاں, تو اس لیے تو شرابیں پی رہے ہیں, سارا کوئی نائٹ کلب جا رہے ہیں. پیتے نہیں ہے نا, ہم تو کہتے ہیں پتہ نہیں یہ کیا چیز بڑی ہے. ہم پیتے ہیں, میں تو نہیں پیتا جنرلی, لیکن بھائی ہم بھی سارا کچھ کر رہے ہیں. ہم ریپس کر رہے ہیں, ہم انڈر ایج بچیوں سے شادی کر رہے ہیں, ہم شرابیں پیتے ہیں, ہم نشے دوسرے کرتے ہیں, ہم دھوکہ دیتے ہیں, رشوت کھاتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں. اچھا تسی یہ کہندے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی انٹروینشن ہوئی ہے, چنگا کام ہو گیا ہے. تو پھر وہی والا میرا سوال جو 17 سال کی عمر میں آیا تھا, یہ ریپ جب یا انڈر ایج بچی کی شادی ہو رہی ہوتی ہے اس وقت کیوں نہیں ہوتا؟ دیٹ مینس کہ اگر آپ نے اس کو بیلنس کرنا ہے نا, بھائی اس سے چھوڑا ہوا ہے. ہاں جن کی دعا سنتا ہے. اب دعا ایک علیحدہ موضوع ہے, اس پہ اگر ہم مناسب سمجھیں گے تو ایک علیحدہ بات کر لیں گے, کیونکہ میں دعا کو مانتا ہوں, لیکن دعا ایک پورا کا پورا اسٹرکچر اور میکنزم ہے. دیکھیں اگر دعا بعض دفعہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو معجزہ یا کرامت ہوتی ہے کہ ایک چیز لکھی گئی, ایک چیز ہونی ہے, اور دعا آئی, پینیٹریٹ کی, اور اس نے اس کا مالیکول چینج کر دیا. ٹھیک, دعا از ناٹ اے نارمل تھنگ. دعا یہ نہیں ہے سمپل کہ اللہ تعالیٰ یہ اشارہ جلدی کھل جائے, ٹھیک ہے. یہ دعا جو سی ہے یہ ایک علیحدہ پورا کا پورا موضوع ہے کہ آپ نے دعا کون سی مانگنی ہے, کب مانگنی ہے, کتنی دفعہ مانگنی ہے, اور دعا ایکٹ کیسے کرتی ہے اس انڈیپینڈنٹ یونیورس کے اندر جہاں پہ خدا کو فہد کی بھی آزادی فکر کا خیال ہے اور عمر وائیں کی بھی آزادی فکر کا خیال ہے. وہ عمر وائیں کی دعا کوئی سن کے فہد کو سنب نہیں کر سکتا کیونکہ دونوں اس کی مخلوقات ہیں. تو دعا از ناٹ دیٹ سمپل ٹاپک. دعا از ٹوٹل ایک چیز ہے جس میں خدا کے ساتھ تعلق بھی ہے, خدا کی خدائی بھی سمجھ آ رہی ہے, چینج بھی سمجھ آ رہی ہے, انڈیپینڈنسنس بھی سمجھ آ رہی ہے. یہ پورا ایک موضوع ہے. ہمارے خاص طور جو کرسچن بھائی ہیں وہ تو ویسے ہی دعا کر لیتے ہیں, لیکن میرے خیال کے مطابق دعا از اے ویری ویری سینسٹیو تھنگ. ہاتھ اٹھاتے وقت دعا کرتے ہوئے سمجھ بوجھ کے دعا مانگ لینی چاہیے. سنب کرنے کی صرف بات نہیں, انسان اپنی اسٹرینتھ کے لیے بھی تو چیز مانگتا ہے. تو آپ کہیں کہ لیکن آپ اگر کہیں کہ ساری دنیا صرف کاز اور ایفیکٹ پہ ہی چل رہی ہے, ٹھیک ہے, اور اللہ تعالیٰ سے وزڈم مانگوں تو مجھے نہیں دے گا اللہ تعالیٰ. لیکن وزڈم کی کوئی ایسا رخ نہیں آپ مانگ سکتے. یہی والی بات آ گئی جس میں کہہ رہا ہوں موضوع ہی لیتا ہے جو آرگینک نہیں ہے, جو آرگینک نہیں ہے, اور جو آپ کو ایسی کوئی صلاحیت دے دے. مثال کے طور پہ پیپر کی رات مجھے اور آپ میں سے مجھے پیپر مل گیا, سمجھ گیا, ہاں, اللہ تعالیٰ مجھے پیپر دلا دے, اللہ تعالیٰ مجھے پیپر دلا دے, ٹھیک ہے. تو پھر تو اس وجہ سے یہ ایک اگر آپ مناسب سمجھیں تو اس پہ کبھی علیحدہ پورا صرف دعا پہ بات کریں گے. یہ بہت بڑی ٹاپک ہے, یعنی کہ میں اس کو چند الفاظ میں بولوں گا تو وہ خدا نہ خواستہ بات غلط ہو جائے گی. میرا خیال ہے سر یہاں پہ ہم اس ڈسکشن کو روکتے ہیں, ٹھیک ہے.
کیونکہ یہ تو ایک لمحہ گھوڑا ہے، چلتا ہی جائے گا. نیکسٹ ہم اپنی سیٹنگ میں نا اس کو ہم انشاءاللہ کمپلیٹ کریں گے اور دعا سے انشاءاللہ بات ہم شروع کریں گے. کہ میں پھنس گیا ہوں یہ بات کر کے. ٹھیک بالکل ایسی ٹھیک ہے، لیکن دس از ویری امپورٹنٹ. جی بالکل، ڈو لائک اینڈ سبسکرائب. ٹھیک، ہاں جی چلیں جی، ریڈی؟ ہاں جی ریڈی، اسٹارٹ ہے جی، اسٹڈی گو. ٹھیک ہوگا، صحیح ہوگا. میرے خیال ہم ٹاپک کو یہاں پہ بریک میں وائنڈ اپ کرنے دیں، پھر اس کے بعد پین کہاں رکھ دیا میں نے؟ نہیں وہ پانی، بس وہ پانی وہ آتا ہے نا، پھر اس کے بعد انشاءاللہ شروع کریں. میرے پہ ہی ہے، ٹھیک ہے. چلو آپ کر دو، کوئی ایسا مسئلہ نہیں.